بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اوورسیز نیوز۔ اوورسیز پاکستانیوں نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی مناسبت سے تقریبات کیں۔ سفارت خانہ پاکستان میں یوم سیاہ منایا گیا۔ کویت سے رپورٹ کر رہے ہیں سینئر صحافی محمد عمر۔ دنیا بھر کی طرح کویت میں بھی 27 اکتوبر کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سفارت خانہ پاکستان کے آڈیٹوریم میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کویت میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نظامت کے فرائض سفارت خانہ میں پاسپورٹ سیکشن کے انچارج عثمان نواز نے احسن طریقے سے انجام دیے۔ کارروائی کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کی سعادت حافظ عامر سلیمان نے حاصل کی۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے حوالے سے ایک دستاویزی فلم پروجیکٹر اسکرین پر پیش کی گئی۔ سفارت خانہ پاکستان کی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی حمزہ توقیر نے صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ South Asian history when India sent troops to occupy Jammu and Kashmir. For decades, the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have endured brutal repression by Indian forces. Over the جس کے بعد کمیونٹی کی معروف شخصیات نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے موضوع پر خطابات کیے۔ پیر امجد حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری 77 سال سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ نہتے کشمیریوں پر انڈین فورسز کے مظالم کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مضبوط ہوں گے آہستہ آہستہ، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے اور مزید مضبوطی سے جو ہے ان مسائل کو حل کریں۔ رانا اعجاز حسین سہیل ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ظلم و جبر کی بنا پر کشمیریوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مصطفیٰ زیدی کے مشہور شعر کو معمولی ترمیم کے ساتھ پیش کیا: اہل کشمیر کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں، سارے عالم نے پہن لیے ہیں دستانے۔ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ انڈین فوجی نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ گرا رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کشمیر کاز کو پھیلانے کے لیے دنیا بھر میں وفود بھیجے جائیں۔ حافظ حفیظ الرحمان نے دلہی جیل سے کشمیری رہنماؤں کے پیغام سے شرکاء کو آگاہ کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم دنیا میں کسی بھی جگہ کشمیریوں کو کمزور نہیں پڑنے دیں گے۔ کشمیریوں کی یہ تیسری نسل جو جوانی کے عالم میں کھڑی ہے اور اپنے مضبوط موقف کے ساتھ میدان عمل میں ہے۔ معروف بزنس مین شمشاد احمد خان تنولی نے کہا کہ پاکستانی قوم کبھی بھی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور کشمیریوں کی سفارتی اور ہر محاذ سے حمایت جاری رکھیں گے۔ اور اپنی فوج کو 10 لاکھ کو آپ 5 لاکھ سے جمع کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15 لاکھ ہندو جو ہیں اس وقت ان کشمیریوں کے اوپر مسلط ہیں اور ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شجاع الدین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سابق انڈین وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے دنیا کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیں گے۔ انہوں نے بھرے جلسے میں اعلان کیا تھا کہ اگر کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کریں گے تو وہ ان کے فیصلے کا احترام کریں گے، لیکن آج تک یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور ان کو حق خود ارادیت ملنے تک ان کا ساتھ دیں گے۔ کشمیر کے لیے کھڑا ہونا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پولیٹیکلی، اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ مسلمانوں کی طریق سے لے کر فلسطین تک آج تک بلین مارچ ہوئے ہیں فلسطین کے حق میں، لیکن ان مارچ کا احتجاج کا کیا بنا؟ آخر میں سفارت خانہ پاکستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن فیصل مجید نے خطاب کرتے ہوئے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا جو کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 27 اکتوبر وہ سیاہ دن ہے جب انڈین فورسز کشمیر میں داخل ہوئیں
اور عوام کی خواہشات کے برعکس کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ سمیت ہر فورم پر کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس یوم سیاہ کے موقع پر جیسا کہ آپ لوگوں نے خود فرمایا کہ 27 اکتوبر کو وہ سیاہ دن ہے جب ہندوستانی افواج سری نگر میں اتری اور کشمیریوں کو زبردستی انیکس کیا، اس علاقے کو آکوپائی کیا، اور اس کے بعد سے آج کا دن ہے کہ وہ لوگ حق آزادی سے محروم ہیں، حق خود ارادیت سے محروم ہیں، اور وہ اپنے حق خود ارادیت کی تلاش میں پروگرام کا اختتام دعائے خیر سے کرتے ہیں۔ حافظ حفیظ الرحمان نے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی اور کویت و پاکستان کی ترقی و سلامتی کے لیے دعا کی۔ اسی کے ساتھ یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ کشمیر کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں ان کا پشتیبان بنا، اے اللہ یہ ظلم کی سیاحت بہت لمبی ہو گئی ہے، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اوورسیز کی نیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان اوورسیز نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب